السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ خیر و عافیت سے ہوں گے؟ الحمدللہ ہم بھی خیر و عافیت سے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو 4 دعائیں سکھلائی تھی۔ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں کیا کہے۔ نمبر 2، کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس وقت کیا کہے۔ نمبر 3، کسی کام کا ارادہ کرے تو کیا کہے۔ نمبر 4، جب کسی کو غصہ آئے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے وہ دعائیں یاد کر لی ہوگی اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی معلومات، یعنی اسلامی نالج۔ ہمارے پاس اسلام کا نالج ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نالج ہوگا تو ہم اسلام کے اوپر چل سکیں گے، دین کے اوپر چل سکیں گے۔ اگر ہمارے پاس اسلام کا نالج نہیں ہوگا تو ہمارے لیے اسلام پر چلنا، دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، اسلامی معلومات کس کو کہتے ہیں؟ دین اسلام کی بات جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں، یعنی دین اسلام کی بات کو جان لینے کو اسلامی نالج کہتے ہیں، اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سنو، فرشتے طالب علم کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، یعنی جو علم دین حاصل کرتا ہے، جو اسلام کا نالج حاصل کرتا ہے، ان کے لیے جو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس طالب علم کے لیے، اس علم کے حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، یعنی ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ علم دین سیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پروں کو بچھائے۔ دین کی باتوں کو سیکھنا ضروری ہے، یعنی دین کی بات کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی لائف کے اندر دین لانا بہت ضروری ہے۔ دین نہیں ہوگا تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ اس کے بہت فضائل آئے ہیں۔ جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے، یعنی جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، اسلام کا علم حاصل کرتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ویلیو ہے۔ ساری مخلوق علم دین حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو دین کا نالج حاصل کرتا ہے، اسلام کا نالج حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہے، وہ سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، ہمیں دین کا علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، آؤ ہم کوشچن آنسرز کی شکل کے اندر ہم نالج حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 1، تم کون ہو؟ یعنی ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کون ہو، یعنی تمہارا مذہب کیا ہے، یعنی تم کون ہو؟ تو یہاں پر جواب دیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ کون ہیں ہم؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو حق جانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر پہلا سوال آیا، تم کون ہو؟ تو اس کے جواب میں آئے گا، ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہمیں کوئی پوچھتا ہے تو ہمیں اس وقت کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے احکام کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اور
اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ پہلا سوال ختم ہوا۔ دوسرا سوال، تمہارا مذہب کیا ہے؟ یعنی تم کون سا مذہب پر چلتے ہو؟ تم کون سے مذہب کا فالو کرتے ہو؟ تمہارا مذہب کرسچن ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے یا اسلام ہے؟ تو ہم مسلمان ہیں تو اس وقت کہیں گے ہمارا مذہب اسلام ہے، کیونکہ سوال یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ اگر ہم اسلام کا فالو کرتے ہیں، ہم اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر چلتے ہیں، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ کیوں کہ ہم دین اسلام کو اختیار کیے ہوئے ہیں، دین اسلام پر چلتے ہیں۔ تو اس وقت پیارے بچوں، اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تو ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ سوال نمبر 3، ہم کو اور ساری دنیا کو کس نے بنایا؟ پیارے بچوں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، سوچنے کا سوال ہے کہ ہم کو اور ساری دنیا کو کس نے بنایا۔ ساری دنیا کے اندر آسمان، زمین، درخت، بلڈنگیں، کمپنیاں، یہ سب آ گیا۔ تو یہ سب کس نے بنایا ہے؟ یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک درخت کو اگا کر دکھائے، ایک پودے کو اگا کر دکھائے، ایک پلانٹ کو بنا کر دکھائے۔ میرے پیارے بچوں، یہ اللہ کے اندر طاقت ہے اور اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے انسان کے اندر یا کسی دوسری مخلوق کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو بنائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ عقل کے ذریعے سے بناتا ہے، لیکن اللہ نے ہی اس کو عقل دی ہے اور اللہ ہی اس کے دل کے اندر بات ڈالتے ہیں، تب جا کر انسان بھی بنا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ ساری دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، کسی انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں ہے ہم کو اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم سوچیں کہ کتنا بڑا خدا ہوگا کہ جس نے پورے ورلڈ کو بنایا، پورے آسمانوں کو بنایا، 7 آسمان کو بنایا، 7 زمین کو بنایا۔ اور اللہ کی طاقت کو ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی ہاؤس بنانا ہے، گھر بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پلر لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر سیلنگ آتا ہے، چھت آتا ہے۔ لیکن اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستون کے، بغیر سپورٹ کے آسمان کو بنایا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، کسی انسان کی طاقت نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور دنیا کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ سوال و جواب تھے جو ہمیں خوب یاد کرنا ہے، اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے اور ہمیں اس نالج کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر بھی ہم آپ سے اسلامک نالج کے بارے میں بات کریں گے اور ہم ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔